السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے جو کہانی لایا ہوں اس کا عنوان ہے ٹک شاپ۔ تو اس میں ہمارا ایک مین کریکٹر ہے جس کا نام ہے قاسم۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور ذہین بچہ ہے۔ اس کے ابو فوج میں کرنل ہیں اور امی ڈاکٹر ہیں۔ قاسم ایک بہت خوبصورت بنگلے میں رہتا ہے۔ بنگلے کے سامنے سبز گھاس کا میدان ہے۔ قاسم ایک بہت اچھا اور نیک بچہ ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، پہلے دانت مانجتا ہے، پھر صابن سے اچھی طرح غسل کرتا ہے۔ اس کے بعد نماز پڑھ کر قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، پھر اسکول کی یونیفارم پہنتا ہے اور اپنے بوٹ پالش کرتا ہے اور بالوں میں کنگھی کر کے چست قدم اٹھاتا ہوا کھانے کی میز پر آ جاتا ہے۔ کھانے کی میز پر آنے کے بعد وہ ابو، امی اور سب بہن بھائیوں کو سلام کرتا ہے، بڑے تمیز سے اپنی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور جو کچھ کھانے میں بنا ہوتا ہے وہ چپ کر کے کھا لیتا ہے۔ اب قاسم نے ناشتہ کر لیا تھا۔ امی جان نے اس کو ٹفن کا ڈبہ پکڑا دیا تھا جو وہ روزانہ آدھی چھٹی کے وقت اسے کھاتا ہے۔ آج ڈبے میں تلے ہوئے گوشت کی سینڈوچ ہیں، کبھی سبزی کی بھجیا، آملیٹ کے سینڈوچ بنا دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ سلاد کے پتے اور ٹماٹر یا چقندر کے کتلے رکھ دیتی ہیں۔ پھر وہ کھانے کا ڈبہ قاسم کو پکڑا کر کہتی ہیں، قاسم بیٹا، ٹک شاپ پر بالکل مت جانا۔ بازار کی چیزیں آپ کی صحت کے لیے اچھی بالکل نہیں ہے۔ بچوں کو فضول خرچی کی عادت بھی ہو جاتی ہے، وہ ندیدہ ہو جاتے ہیں، ان میں چٹخورا پن پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنے لگتے ہیں اور جب گھر سے اتنے پیسے نہیں ملتے تو وہ دوسروں سے قرض مانگتے ہیں۔ قاسم کہتا، امی جان میں آپ کا کہنا مانوں گا اور کبھی ٹاک شاپ پر نہیں جاؤں گا۔ اس طرح قاسم خوشی خوشی اپنے امی اور ابو کی دعائیں لیتا ہوا گھر سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بنگلے سے زیادہ دور نہیں ہے، اسی لیے وہ کسی اور چیز پہ جانے کے بجائے پیدل ہی اسکول جاتا ہے۔ وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ بنگلے کی پچھلی طرف سے اس کا دوست ہاشم آیا۔ قاسم اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو السلام علیکم کہہ کر خیر و عافیت پوچھی اور پھر سڑک کے دائیں طرف چلنے لگے۔ دونوں ہی ہم جماعت تھے۔ ہاشم بھی ایک صاف ستھرا اور ذہین بچہ تھا، جماعت میں اچھے نمبر لیتا تھا۔ تمام استاد اس سے خوش تھے۔ اس کے باپ ایک غریب کلرک تھے، اسے 800 روپیہ تنخواہ ملتی تھی۔ اس کی ماں ایک پرائیویٹ اسکول میں استانی تھی، اس سے 500 روپے ملتے تھے۔ مہنگائی میں 4 بچوں کے ساتھ ان کی بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ ان کی کوئی جائیداد نہ تھی، نہ ہی کوئی اپنا مکان تھا۔ اپنے بچوں ہی کو اپنی جائیداد سمجھتے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں۔ انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں ایک افسر کے بنگلے میں ایک چھوٹا سا کوارٹر لے لیا تھا۔ اس کوارٹر کے 2 کمرے تھے، ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا، سامنے کافی کھلی جگہ تھی۔ اس جگہ کو دونوں نے مل کر صاف کر لیا تھا۔ اس میں موسم کی سبزیاں اگاتے تھے، جو سبزی بچ جاتی اسے وہ بیچ دیتے۔ ہاشم کی ماں اسکول سے واپس آ کر بچوں کو پڑھاتی، اچار، چٹنیاں اور مربے بنا کر آس پاس کوٹھیوں میں بیچتی۔ اس طرح جو رقم ملتی اسے بینک میں جمع کرا دیتی تاکہ ضرورت کے وقت کام آئے۔ ہاشم اور قاسم دونوں خوشی خوشی باتیں کرتے ہوئے اسکول کے گیٹ کے قریب پہنچ گئے اور دونوں اندر خوشی خوشی چلے گئے۔ ہاشم کی ماں بھی اسے آدھی چھٹی میں کھانے کے لیے کھانا دیتی تھی، کبھی پراٹھا اور کبھی انڈا، کبھی سبزی کی بھجیا، لیکن قاسم ذرا چٹخورا تھا۔ اس کی ان چیزوں سے نیت نہیں بھرتی تھی، اسے بازار کی چٹپٹی چیزیں کھانے کا بہت شوق تھا اور جب اسے گھر سے پیسے ملتے وہ اپنا یہ شوق ضرور پورا کرتا۔ ابھی اسکول شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ روز کی طرح قاسم جماعت کے کمرے میں گیا، اسے اپنا بستہ ڈیسک میں رکھا، کرکٹ کی بلہ لے کر کھیل کے میدان کی طرف چلا گیا اور ہاشم کو بھی آنے کو کہا۔ ہاشم بھی روزانہ قاسم کے ساتھ جایا کرتا، لیکن آج اس نے اس کو جانے سے انکار کر دیا۔ یار چھوڑو کرکٹ کو، میں تو ٹک شاپ پر جا رہا ہوں، میرا تو سموسے کھانے اور بوتل پینے کا جی جا رہا ہے، تم بھی آ جاؤ، میرے پاس پیسے کافی ہیں۔ قاسم نے کہا، ٹک شاپ بہت بری جگہ ہے، وہاں کی چیزوں میں تیز مسالے اور کھٹائی پڑی ہوتی ہے جس سے پیٹ خراب ہوتا ہے۔
اور پھر تمہاری امی نے تمہیں ناشتہ دیا ہے، آدھی چھٹی کو کھانا دیا ہے، یہ پیسے سنبھال کر رکھو، ضرورت کے وقت کام آئیں گے۔ ہاشم نے منہ بنا کر کہا تمہیں نہیں جانا تو جاؤ۔ اسکول کے احاطے میں ٹک شاپ تھی جہاں 4 کمرے تھے، ایک کاؤنٹر تھا جہاں بل ادا کیا جاتا تھا، ایک برآمدے میں کھانے پینے کی چیزیں سجی ہوئی تھیں، ساتھ ہی چولہے پر کڑھائی میں سموسے تلے جا رہے تھے۔ ہاشم ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور بیرے کو امینانہ ٹھاٹھ سے آرڈر دیا۔ اس نے پہلے سموسے کھائے، پھر کراری مسالے دار چاٹ کھائی، اس کے بعد بوتل پی اور جب بیرے بل لایا تو امیر بچوں کی طرح بولا رجسٹر میں میرا حساب کھول لو۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی کلاس میں چلا گیا۔ گھنٹی بج گئی تھی، اسکول شروع ہو گیا تھا۔ تفریح کے وقت وہ پھر ٹک شاپ پر گیا، وہاں کوکا کولا پی اور انڈے پراٹھے اور کے ساتھ نان حلیم اور سیخ کباب کھائے اور بل لکھوا کر واپس آ گیا۔ اب تو ہاشم کا یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ صبح کو ٹک شاپ پر سموسے یا پکوڑے کھاتا اور ساتھ کوکا کولا پیتا اور دوپہر کو نان کباب حلیم چاٹ اور مٹھائیاں کھاتا۔ اس طرح 1 ماہ گزر گیا۔ قاسم نے اس کو بہت دفعہ منع کیا لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ مہینے کے آخر میں ٹک شاپ کے مالک نے حساب کیا تو ہاشم کا بل 300 روپے بنا۔ پہلے تو وہ بہت گھبرایا لیکن پھر حوصلہ کر کے بولا کوئی بات نہیں، میں 2-3 روز میں پائی چکا دوں گا۔ اس پریشانی میں وہ کلاس میں آیا اور سر پکڑ کر سوچنے لگا کہ اتنی بڑی رقم کا بندوبست کہاں سے کروں گا۔ قاسم کا ایک ہم جماعت 3 ماہ کی فیس لے کر آیا تھا۔ اس نے یہ بات ہاشم کو بتائی۔ وہ اس کی طاق میں رہا۔ جب وہ دفتر کی طرف جانے لگا تو اس نے اس سے باتوں میں لگا کر موقع پا کر 100 روپے کا نوٹ نکال لیا۔ ادھر جب وہ لڑکا دفتر میں فیس جمع کروانے گیا تو اس نے 100 روپے کا نوٹ کم تھا۔ وہ گھبرا کر رونے لگا۔ ہیڈ ماسٹر نے اپنے پاس بلایا اور پھر اس کے باپ کو اطلاع دی۔ وہ اپنے دفتر سے اجازت لے کر آیا اور کہنے لگا میں نے اس کی جیب میں تمام نوٹ احتیاط سے رکھے تھے، ہو سکتا ہے کہیں گرا دیا ہو، آپ مجھ سے 100 روپے لے لیں۔ میرا بچہ بہت نیک اور ایماندار ہے، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے، یہ غلط بات نہیں کر سکتا۔ ہیڈ ماسٹر نے اس کے باپ سے کہا کہ آئندہ فیس بچے کے ہاتھ میں نہ دیں، میں اس سے 100 کے نوٹ کی اسکول میں تلاش کروں گا، انشاءاللہ ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ باپ نے اپنے بچے کو ہیڈ ماسٹر کے سپرد کیا، فیس ادا کی، رسید لی اور دفتر سے چلا گیا۔ ہاشم نوٹ لے کر سیدھا ٹک شاپ پر گیا۔ اس کے مالک سے کہنے لگا یہ لیجئے 100 روپے، باقی کے 200 روپے چند روز میں ادا کر دوں گا۔ ٹک شاپ کے مالک تک ہیڈ ماسٹر کی بات پہنچی چکی تھی۔ وہ حیران ہو کر سوچنے لگا کہ یہ تو 2-3 روز کا کہہ کر آیا تھا، اتنی جلدی 100 روپے کہاں سے لے آیا۔ وہ فوراً ہیڈ ماسٹر کے پاس گئے اور انہیں ساری بات بتا دی۔ ہیڈ ماسٹر نے اس کے ایمانداری کی تعریف کر کے 100 روپے کا نوٹ اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہاشم کو بلایا اور نرمی سے پوچھا کہ تمہیں یہ 100 روپے کا نوٹ کہاں سے ملا تھا؟ اگر تم سچ بتا دو گے تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اگر جھوٹ بولو گے تو میں تمہیں اسکول سے نکال دوں گا اور پھر تمہیں کسی اسکول میں داخلہ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر ہاشم رونے لگا اور رو کر اس کی ہچکی بند کی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا کہ آئندہ احتیاط کرنا اور کوئی رقم گری پڑی ملے تو اسے دفتر میں جمع کرا دینا، یہ تمہاری پہلی غلطی ہے اس لیے تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اب رہا ٹک شاپ کا بل تو وہ اس کے بارے میں تمہارے والد سے بات کروں گا، انہیں کل اپنے ساتھ لے کر آنا۔ چھٹی کے بعد ہاشم گھر گیا۔ اس کے ماں باپ اور بہن بھائی کھانے کی میز پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے کپڑے بدلے، منہ ہاتھ دھویا، پھر کھانے کی میز پر وہ آیا اور وہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ بہت آہستہ کھانے لگا۔ ابا جان نے پوچھا چاند کیا بات ہے، تم اداس کیوں ہو؟ ہاشم نے جواب دیا ابا جان مجھ سے غلطی ہوگی۔ ابا جان نے پوچھا کیا؟ ہاشم نے کہا مجھے ڈر ہے کہ آپ ناراض ہوں گے، اور پھر لنچ میں بہت شرمندہ ہوا۔ ابا جان نے کہا کوئی بات نہیں بیٹے، بچے غلطی کرتے ہیں، تم مجھے بتا دو۔ ہاشم بولا ابا جان ٹک شاپ کی چٹخائی دار چیزیں دیکھ کر میرا منہ میں پانی بھر آیا اور ایک دن میں وہاں چلا گیا، پھر روز ہی جانے لگا اور امیروں کی طرح اپنا حساب کھول دیا۔
اب مجھے ٹک شاپ کے مالک کو 300 روپے دینے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ زاروں زار رونے لگا۔ ابا جان نے کہا بس اتنی سی بات ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، اپنا دل تنگ نہ کرو، میں کل ہی جا کر سارا بل ادا کر دوں گا۔ ہاشم ابا جان کے سینے سے لگ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے اپنے کیے پر بہت شرمندگی تھی۔ اس نے اپنے امی ابو سے کہا کہ آئندہ میں ایسی غلطی بالکل نہیں کروں گا۔ دوسرے دن ابا جان نے اسکول جا کر ٹک شاپ کا حساب چکا دیا۔ ہاشم نے بھی اپنا وعدہ نبھایا۔ اور تو یہاں پر یہ آج کی انٹرسٹنگ سٹوری ختم ہوئی۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔